ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے حوالے کروں گا آج طلاق کے بارے میں، اسلام کی خوبی کے بارے میں۔ اب طلاق کو لے کر بہت سارے نان مسلم اشکال کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی اشکال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ طلاق تو ایک عورت کے لیے ظلم ہے۔ دیکھیے، آپ اگر دیکھیں گے یہ طلاق یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے۔ پہلی بات تو طلاق نہیں دینی چاہیے، طلاق اسلام میں نافذ کیا گیا ہے لیکن مباح کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ طلاق تو پہلی بات نہ دے، اگر طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے پہلے آپ اس کو بہت سمجھائیں، یہاں تک کہ اسلام میں کہا گیا ہے آپ اس کے بستر کو الگ کر دیں، پھر بھی وہ نہیں مان رہی ہے، لیکن اب کیا کریں؟ تو آپ جو ہے مرد کے خاندان میں سے ایک ذمہ دار اور عورت کے خاندان میں سے ایک ذمہ دار دونوں سامنے آئے اور دونوں سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے، پوری طرح کوشش کر لے، اس دونوں میں جوڑ پیدا ہونے کی، الگ نہ ہو۔ عورت پر ظلم نہیں کیا گیا ہے۔ آپ دوسرے طریقے سے بھی دیکھیں گے، عورت نکاح کرنے کے بعد بھی عورت پر اگر پیسے والے ہیں، الگ الگ مسائل ہیں، پیسے والے ہیں شوہر، تو کھانا بنانے کی ذمہ داری بھی عورت پر نہیں ڈالی گئی ہے۔ تو اصل بات جو ہے میں کہہ رہا تھا، یہ طلاق ایک خوبی میں سے ہے۔ اب کوئی مرد اور کوئی عورت ایسا ہے، دونوں اچھی حالت میں تو شادی کی تھی، لیکن اب بعد میں فساد بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب کیا کریں گے؟ عورت پہلے اچھی تھی لیکن بعد میں کیا ہوا؟ وہ دوسرے گناہوں میں لپٹ گئی، اب دونوں میں بن نہیں رہی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب مرد اس کا ظلم سہتا رہے گا، یا مرد خراب ہو گیا عورت اس کا ظلم سہتی رہے گی؟ دونوں میں چل نہیں رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ دونوں طرف سے ذمہ دار بھی آئے، سمجھائے، تب بھی نہیں بن رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں اسلام نے کہا ہے کہ آپ طلاق دو، مرد کو کہا ہے طلاق دو۔ اب یہ بھی خوبی ہے کہ عورت کے ذمے نہیں کیا گیا ہے، نہ تو پھر عورت صبح میں ایک طلاق، دوپہر میں ایک طلاق، شام میں ایک طلاق۔ مرد کے ذمے کیا گیا ہے کہ مرد بہت سوچ سمجھنے کے بعد طلاق دیں۔ اب طلاق دے گا تو اب ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ 3 طلاق دو، 3 طلاق تو، بلکہ طلاق دینا تو بدعت ہے اور اختلافی مسائل الگ ہیں۔ اب رد المختار ہدایہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 طلاق دو، 2 طلاق نہ دو۔ اگر صریح طلاق اس نے دی ہے، طلاق رجعی دی ہے، اب بوسو کنار کر لے گا تو دوسری مرتبہ واپس لوٹ آئے گی۔ اور طلاق دینے کا جو دن قرار دیا گیا ہے، زمانہ، وہ طہر کا زمانہ ہے، پاکی ہونے کا زمانہ ہے۔ پاکی ہونے کے زمانے کو چنا گیا ہے۔ پاک ہونے کی حالت میں مرد کی آمدگی ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے عورت سے، اور ناپاکی اور حیض کے زمانے کو چنا نہیں گیا ہے، بلکہ ناپسند کیا گیا ہے حیض اور ناپاکی کے زمانے کو۔ اب طہر کے زمانے میں 1 طلاق دے، بس پھر آمدگی ظاہر ہو گئی، بوسو کنار کر لیا، پھر اس کے نکاح میں واپس آ گئی، لوٹا جائے گی اور حلال ہو جائے گی۔ اب کسی نے سوچا، شوہر نے سوچا کہ بھئی نہیں، 1 طلاق سے کام نہیں چلے گا، 2 ہی طلاق دوں گا، تو 2 طلاق دے، 3 طلاق نہ دے۔ طہر کے زمانے میں 1 طلاق دیں، اور دوسرا طلاق دینے کا طریقہ دوسرے طہر کا زمانہ آئے گا، اس میں طلاق دیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے طہر کے زمانے آنے سے پہلے اس کا غصہ ختم ہو جائے اور دونوں میں جو انبن تھی وہ ختم ہو جائے۔ یہ بھی شریعت کی خوبی ہے۔ 2 طلاق دے دیا، اب اس نے کوئی غصہ وغیرہ ختم نہیں ہوا، 2 طلاق دے دی، اب وہ نکاح کر لے گا تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ دوسری مرتبہ 2 گواہوں کو سامنے رکھ کر نکاح پڑھا دے گا تو حلال ہو جائے گی۔
اب 2 بھی طلاق دے دی لیکن اس کا دل چاہے نہیں 3 طلاق دے دوں، تو شریعت نے کہا ہے کہ تیسری طلاق آپ تیسرے طہر کے زمانے میں دیں، تیسرے طہر آنے سے پہلے اس کا غم ختم ہو جائے، اس کا غصہ ختم ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، اور محبت ہو جائے، تو تیسری طلاق تیسرے طہر کے زمانے میں دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ بھی شریعت کی ایک خوبی ہے۔ اب اگر کسی مرد نے کسی شوہر نے 3 طلاق دے دی تو 3 طلاق دینے کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ہاں، حلال ہونے کا راستہ ہے، عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، شادی کرنے کے بعد وہ مرد اس کو طلاق دے دے تو پہلا شوہر اس سے شادی کر سکتا ہے، تب اس کے لیے حلال ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام جو ہے کوئی پریشان میں پڑ گیا، وہ زندگی میں کہاں کیا کرے گا، وہ ہم اس عورت کو لے کے کہاں تک وہ پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ اور مرد کے لیے راستہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرے یا الگ رہے، عورت کے لیے بھی راستہ ہے کب تک اس کے ظلم سہتے رہے، وہ اس کو چھوڑ کے پھر دوسری شادی کرے اور یا الگ سے اپنی زندگی بسر کرے گھر میں سکون سے۔ تو یہ شریعت اور اسلام کی خوبی ہے، نہ کہ یہ ظلم ہے۔